نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقال جل وعلا كما ورد في سورة قاف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کا جو 2 گنا پروگرام تھا، یعنی دن میں صیام، رات کو قیام، ان دونوں پروگراموں سے جن لوگوں نے کما حق حظ حاصل کیا، استفادہ کیا، فائدہ اٹھایا، ان کو اس بات کا احساس خود بھی ہوگا کہ ان کی ارواح کو ایک بالیدگی حاصل ہوئی، ان کے اوپر جو مادیت کا غلبہ تھا اس میں کمی آئی، اس کے بوجھ میں کمی ہوئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر انسانوں کی ارواح جو ہیں، جب انہیں کچھ تقویت حاصل ہوتی ہے تو وہ پھر تقرب الی اللہ کی خواہش مند ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، اصول ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ہمارا جو حیوانی وجود ہے وہ چونکہ اس زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، لہذا اس کے سارے رجحانات عالم سفلی کی طرف ہیں، لیکن ہمارا یہ روحانی وجود یہ تو عالم بالا سے، لہذا اس کی توجہ عالم بالا کی طرف ہے، ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو اس میں جو 4تھی آیت آئی اس رکوع کے اندر، جس میں کہ روزے کے احکام اور حکمتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا ذکر پہلے یہاں ہو چکا ہے، صرف تذکرہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہوتی ہے ارواح انسانیہ کی، اگر واقعتاً انہوں نے رمضان مبارک کے پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہو، واقعتاً روزے رکھے ہوں، ان کے روزے فاقے نہ ہوں، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ اس کا فاقہ ہے، روزہ نہیں۔ جنہوں نے روزے رکھے، فی الواقع رکھے، اور رات کا قیام کیا جیسے کہ اس کا حق تھا، ان کی ظاہر بات ہے کہ ان کی ارواح کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا۔ اس کی مظہر ہے یہ آیت، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں، قریب۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، جہاں بھی اور جب بھی مجھے پکارے۔ انگریزی میں جو آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، اذا دعان،
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، البتہ اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کو مانے، میری پکار پر لبیک کہیں، جو چیزیں میں نے ان پر فرض کی ہیں انہیں پورا کریں، انہیں ادا کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر اپنا ایمان پختہ رکھے، اسی سے وہ اصل میں کامیابی، جو اصل کامیابی ہے رشد اور فلاح، وہ حاصل کر پائیں گے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کی ایکسپلائٹیشنز رہی ہیں۔ ایک پولیٹیکل، راجا ہے، بادشاہ ہے، اسے لگان لینا ہے، زمین کی پیداوار میں سے حصہ لینا ہے، محل بنانے ہیں، عیش کرنے ہیں، خراج لینا ہے۔ اور دوسرا یہ معبد ہے، یہ مزار ہے، یہاں آؤ، یہاں پر چادریں چڑھاؤ، یہاں پر دیگیں لاؤ، یہاں پر نذرانے پیش کرو۔ تو یہ گویا کہ دوسرا ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس دوسرے کی بنیاد کیا ہے کہ تم تو نجس ہو، ناپاک ہو، اللہ جو ہے وہ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، تمہاری رسائی تو اس تک ہو نہیں سکتی، تم تو اپنی بات ان تک پہنچا نہیں سکتے، تمہیں واسطوں کی ضرورت ہے۔ یہ واسطہ ہے، یہاں اس قبر میں جو دفن ہے وہ واسطہ ہے، یہ بت جو ہے یہ واسطہ ہے، یہ جس کی علامت ہے وہ واسطہ ہے۔ انہیں خوش کرو، اور ان کو خوش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نذرانے پیش کرو۔ اس کی جڑ کاٹی ہے اس آیت میں۔ اللہ قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ گار کی بات نہیں سنتا، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، جہاں بھی ہو اور جہاں بھی جب بھی ہو۔ البتہ یہ کہ اس کا جو پہلو دوسرا ہے کہ وہ بھی میری بات سنے اور مانے، اور جو میں نے فرائض عائد کیے ہیں ان کو ادا کریں۔ اسی طرح میں نے دوسری آیت آپ کو سنائی ہے سورہ حدید کی، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر متمکن ہو گیا عرش پر، تخت پر، تخت حکومت پر متمکن ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، وہ اپنی اس تخلیق سے غافل نہیں ہے۔ یہ ایک تصور ہے بعض مذاہب میں کہ وہ تو اپنی ذات میں مگن ہے، اسے اپنی اس کائنات سے کوئی دلچسپی نہیں، یہ تو اس نے بنا دی اور خود بخود چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اس سے کوئی دخل نہیں اس کا، وہ اپنی ذات میں مگن ہے۔ نہیں، وہ تو در حقیقت اس کا کیئر ٹیکر ہے، اس کا رب ہے، اس کا پالنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور یہاں جو کچھ اس نے پیدا کیا اس کی ضروریات فراہم کرنے والا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ کے زمین میں داخل ہوتا ہے، جو نکلتا ہے۔ بارش کی ایک بوند داخل ہوئی ہے اور کوئی بیج جو پڑا ہوا تھا وہاں، وہ اس سے ایکٹیویٹ ہوا ہے اور وہ نکلتا ہے، کوپل نکلتی ہے اس کی۔ تو جو بھی کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اسی طرح مردوں کو آپ داخل کر دیتے ہیں زمین میں، پھر وہ نکلیں گے قیامت کے دن، وہیں سے نکلیں گے۔ اور آسمان سے جو کچھ نازل ہوتا ہے اور جو کچھ میں چڑھتا ہے، فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کے اعمال نامے لے کر چڑھتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یہ آیت بہت عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ دیکھیے ذات باری تعالیٰ کا ایک تصور کسی دیہاتی کا، ان پڑھ، اجڑ، ذہن محدود، سوچ محدود، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو آسمان ہے، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، 7ویں آسمان